بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم؟ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و کرام سے نوازیں گے اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب اور عقاب کی اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارک میں جنت اور جہنم کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات ملتی ہیں، جیسے جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے، جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی، جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے، اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے، ان کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ وہاں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے فقراء کے مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ آدھا دن 500 سال کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے اور سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور یہ کہ میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھولوں گا۔ جنت کا داروغہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہے گا، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اے ابو بکر، مجھے امید ہے، یعنی یقین ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جن کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے 4 دروازوں کا ذکر حدیث شریف میں ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 جہاد، نمبر 3 صدقہ اور نمبر 4 روزہ۔ باقی 4 دروازوں میں سے ایک دروازہ حج کا ہے، دوسرا دروازہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے، تیسرا دروازہ توکل والوں کے لیے، چوتھا دروازہ ذکر کا ہے یا علم کا ہے، واللہ اعلم۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے وہ اپنے رب کے حکم سے ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کا تحیہ اور مبارکی سلام ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا جو گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستاروں کی طرح ہوں گے، نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ قضائے حاجت کی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ناک سے آلائش نکالیں گے۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کے پسینے مشک کی طرح ہوں گے۔
ان کی انگوٹھیوں میں عود نہایت پاکیزہ لکڑی پڑی ہوگی اور ان کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 گز بلندی اور اونچائی میں قد ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کے حسن اور خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض و عناد۔ ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے اور وہ صبح و شام تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ ان کے دل برے اخلاق سے پاک و صاف ہوں گے اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہوں گے۔ اہل جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ نہ تو ان کے بدن پر بال ہوں گے اور نہ داڑھی مونچھ ہوگی۔ بغیر سرما لگائے ان کی آنکھیں سرما گو ہوں گی۔ قیامت کے دن سارے انسان، خواہ وہ بچہ مرا ہو یا بوڑھا ہو کر مرا ہو، 33 سال کی عمر میں اٹھائے جائیں گے، اور وہ شخص جنتی ہوگا تو اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام والا اور شکل حضرت یوسف علیہ السلام کی اور دل حضرت ایوب علیہ السلام والا ہوگا، اور اگر دوزخی ہوگا تو اسے بڑھا کر پہاڑوں کی طرح کر دیا جائے گا۔ جنتی لوگ اپنے اوپر کے بالا خانوں والے جنتیوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے مشرق و مغرب کی جانب بہت دور افق پر چمکنے والا کوئی ستارہ تمہیں نظر آتا ہے۔ ان میں ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر جو فضیلت حاصل ہوگی، اس کی وجہ سے مراتب میں یہ فرق ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں انبیاء کے علاوہ اور کوئی نہ پا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے محلات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوں گے اور انبیاء اکرام کی تصدیق کی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، مزے میں رہے گا، کبھی پریشان نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ جوانی ختم ہوگی۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہیں اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت ہی مزیدار ہوں گی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو بالکل صاف و خالص ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یعنی جنت میں وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس پر پرندے بیٹھتے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ وہ پرندے تو مزے میں ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان پرندوں کا گوشت کھانے والے ان سے زیادہ مزے میں ہوں گے۔ یہ پرندے اس لیے ہوں گے کہ جنتی لوگ کوثر کا پانی پئیں اور ان کا گوشت کھائیں، جس سے پانی پینے والوں کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے سائے میں عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار شخص 100 سال تک چلتا رہے گا اور پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔